بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن کا انتہائی طاقتور عمل اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے دن کو اور آج کے اس قیمتی عمل کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آج ہی کے دن اللہ پاک کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ صدیوں پرانی اگر آپ کی حاجت کیوں نہ ہوئی، اللہ پاک اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں کے آج دن تک کوئی وظیفے قبول نہیں ہوئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار اس عمل کو کر کے دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ غیبی مدد کے اسباب اور وسیلے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص اس عمل کو صبح کرتا ہے، شام تک غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر شام کو اس عمل کو صدقے دل سے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف 11 بار کر لیتا ہے، صبح تک اس کو غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دن کا طاقتور ترین عمل ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ جو لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، رزق میں برکت نہیں آ رہی، جو لوگ بے روزگار ہیں، من پسند روزگار کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، وہ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ من پسند روزگار کے اسباب اور وسیلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کاروباری حضرات، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں وسعت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، گاہک نہیں آ رہے، وہ اپنے کاروبار والی جگہ اس عمل کو باوضو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے گا۔ گاہک دوڑے چلے آئیں گے، کاروبار میں اتنی برکت آئے گی، 7 نسلوں تک اللہ پاک اس برکت میں وسعت عطا فرمائے گا۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں، مائیں بہنیں گھروں میں رزق کی تنگی کا شکار ہیں، وہ اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار آج کر لیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر کی ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی، نہ چاکی، لڑائی جھگڑا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، انشاءاللہ 4 ربیع الاول پہلا پیر کا دن آپ کے لیے اللہ پاک ببرکت ثابت کرے گا۔ آپ کے نصیب اور تقدیر کے ستارے اللہ پاک بلند کر دے گا۔ جو لوگ ذاتی گھر کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل ہو اور ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے غیبی اسباب اور وسیلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ صرف ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آج ان کی یہ حاجت پوری فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ آج جو عمل خاص آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو لوگ ذاتی گھر سے بے گھر ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے غیبی مدد کھل جائے گی، غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اسباب اور وسیلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، نیک اور صالح اولاد کی امید لگائے بیٹھے ہیں، کیونکہ اولاد کے خزانے تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وہ آج بتائے گئے طریقے کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نیک اور صالح اولاد سے فیض یاب کریں گے۔ جو لوگ کسی بھی لحاظ سے پریشانی کا شکار ہیں، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس پریشانی سے نجات حاصل دلائیں گے، اس مشکل کو اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ عمل خاص بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آج 4 ربیع الاول پہلے پیر کے دن
کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے۔ آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، نماز ظہر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، 24 گھنٹوں میں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت جب اٹھیں اس وقت کر سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے اس عمل کو لازمی کر لیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہی کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ نے باوضو ہو کے سب سے پہلے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھیں وہ جگہ تنہائی والی ہو، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ بھی کسی سے بات نہ کریں۔ اس عمل کی کچھ شرائط ہیں، اگر شرائط پہ آپ نے عمل کر لیا تو عمل کی تاثیر اور قبولیت بڑھ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، تنہائی ہو، کیونکہ آپ کا تعلق، آپ کا رابطہ اللہ سے ہونے والا ہے۔ اللہ اور آپ کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ والے کہتے ہیں جہاں نام اللہ کا وہاں دھیان اللہ کا، یعنی کہ آپ نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس عمل کے دوران شروع سے لے کے آخر تک آپ نے خاموشی رکھنی ہے۔ تیسرا، آپ نے رازداری سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، رازداری سے عمل کی قبولیت اور تحصیل بڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے شروع سے لے کے آخر تک اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے عمل میں تاثیر اور تسلسل اور یکسوئی آتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود ابراہیمی سے آج کے اس خصوصی عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت خاص کر لیں۔ یعنی کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے تمام مقاصد کی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ نیت سے یکسوئی اور تسلسل آتا ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں غیبی اسباب پیدا اگر کروانا چاہتے ہیں تو آپ قرض کے ختم ہونے کی نیت کر لیں۔ بیمار ہیں تو صحت کی نیت کر لیں، ذاتی گھر سے بے گھر ہیں تو ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامیابی کی نیت کر لیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے تو رزق کی برکت کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں۔ بے اولاد ہیں، نیک اور صالح اولاد کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی پوری ہونے کی نیت کر لیں اور اس پھر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ نے کس طریقے سے اللہ سے معافی مانگنی ہے؟ آپ نے استغفر اللہ یا ربی پڑھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہمارے تمام کام کاجوں میں، ہماری کامیابی میں، ہمارے روزگار میں، ہمارے رزق کی برکت میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ یا ربی پڑھ کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی عدالت میں بیٹھ کے باوضو مصلی میں آپ نے رو کے آنسو بہا کے معافی مانگنی، یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے، جو میرے روزگار میں، جو میرے رزق کی برکت کے اندر، یا اللہ جو میرے من پسند روزگار کے اندر، یا اللہ جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، میں ان تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ یا ربی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔
دوسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ وہ عمل جو میں نے آپ کو تھم نیل میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 ٹائمز۔ اب 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اس میں کمی بیشی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ 11 ناممکن حاجات کو بھی اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو بھی 11 ناممکن حاجات ہوئیں، بڑی سے بڑی اگر حاجت ہوئی تو اللہ پاک اس کو بھی ممکن کر دے گا، کیونکہ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی فوری طور پہ آج کا تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو مقصد ہے جس کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے اس کو اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ اس مقصد کے پورے ہونے کی نیت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ کے 2 نام یا غنی یا مغنی پڑھنے ہیں۔ 2 نام اللہ کے، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یا غنی ہو یا مغنی ہو۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنے ہیں؟ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یا غنی ہو یا مغنی ہو، اللہ کے 2 ناموں کو ایک شمار کرنا ہے، ایک شمار کر کے آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب 11 سے مراد ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتائی جائے آپ نے اس کے عین مطابق پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ یا غنی ہو یا مغنی ہو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے آخر میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جس طرح آغاز میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو آپ نے آغاز اور آخر میں درود ابراہیمی کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کی کمی ہو، لیکن کوشش کیجیے گا آپ درود ابراہیمی شروع اور آخر میں لازمی پڑھ لیں، اس کی بڑی برکت اور بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، جو دعا کرنے کا میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بالکل اسی کو مرزوع خاطر رکھ کے دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ 3 کلمات ہیں، ان کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ان کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو، آنسو بہو اور خوب آپ گڑ گڑا کے رہو، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو پورا فرما، میری تمام حاجات کو پورا فرما، ناممکن حاجت بھی ہے تو اس کو بھی تو ممکن کرنے والی ذات ہے، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت رو ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یا اللہ فقیر بن کے تیرے در پہ بیٹھا ہوں بوضو مسئلے پہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، میری تمام دعاؤں کو اپنی برگ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، تو بن مانگے دینے والی ذات ہے، آمین ثم آمین۔